السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، انسان کی ایک فطرت ہے کہ جہاں سے اسے منع کیا جاتا ہے وہ اس کا حریص لالچی ہوتا ہے، جن چیزوں اور کاموں سے اسے روکا جاتا ہے اس کی طبیعت ادھر لپکتی۔ پھر شریعت نے جن کاموں سے روکا ہے طبیعت کے اس طرف چلنے کے علاوہ شیطان کی ترغیب اور دل میں خطرات اور وساوس کا پیدا کرنا، اس کی وجہ سے انسانی زندگی میں اعمال صالح اور اعمال غیر صالح کی بڑی کشمکش رہتی ہے۔ کعبہ مجھے کھینچے ہے کلیسا میرے آگے، بالکل یہ کیفیت رہتی ہے۔ لیکن جنت اسی کھٹ کھٹ میں، اسی گھٹ گھٹ میں اللہ نے رکھی ہے، کبھی وہ جیت جائے کبھی ہم جیت جائیں۔ پھر جو مخلص بندے ہوتے ہیں وہ آخر جیت ہی جاتے ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے خاص بندے ہیں اس پر تیرا زور نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین۔ جو غیر مخلص ہوتے ہیں ان پر اس کے ہتھ کنڈے چل جاتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے، جیسے گوشت رکھا ہوا ہو اور کچا ہو تو انسان کی طبیعت نہیں للچاتی، بلی کی للچاتی ہے۔ اسی طرح اگر دودھ رکھا ہو تو بلی کی طبیعت للچاتی ہے، اگر پکا پکایا ہوا گوشت رکھا ہو، بھنا ہوا گوشت رکھا ہو تو پھر انسان کی طبیعت للچاتی ہے۔ انسان کی طبیعت ادھر مائل ہوتی ہے اور دامن دل کو کھینچتی ہے۔ جس طرح ان چیزوں میں کشش ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانوں میں سے انسانوں کے لیے کشش رکھی، اس میں ایک عورت ہے۔ مرد کے لیے اللہ نے عورت میں کشش رکھی، اور اگر کشش نہ ہو، دل کا میلان نہ ہو تو دونوں میاں بیوی بن کر زندگی نہیں بتا سکتے۔ کشش کا ہونا ضروری ہے، کشش سے میلان اور پھر اس کے بعد محبت
پھر دونوں میاں بیوی نہیں ماں باپ بھی رہیں گے، پھر ان سے قوم وجود میں آئے گی، ایک معاشرہ تشکیل پائے گا۔ ادھر میلان تو ہوگا، طبیعت جھکے گی، لیکن شریعت نے کہا کہ نظر اٹھی درگھٹنا گھٹی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مومنین سے کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یغضوا من ابصارهم، اپنی آنکھوں کو جھکاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ یحفظوا فروجهم، تمہاری عزت کی حفاظت ہوگی، اور یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ راستہ ہے، اس میں تمہارے لیے نفس کی طہارت ہے، نفس کی پاکیزگی ہے۔ اور اگر ادھر ادھر سے کہیں سے تاک جھانک تم نے لیا تو پھر ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے کسی کو مجال نہیں ہے، اللہ وہاں سے نظر رکھتے ہیں جہاں سے کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ہے۔ تو ایک طرف حکم یہ ہے کہ نظر نہ اٹھائیں، اور ایک طرف چیز ایسی رکھی ہے کہ انسان کی نظر للچائے، تو اس کے لیے حلال راستہ بنائیں کہ نکاح کرو۔ اس لیے شریعت نے کہا جب نکاح کی عمر ہو جائے تو بے نکاح نہ رہو، جوڑے کا انتظام ہو جائے فوراً نکاح کرو، زیادہ دیر انتظار کی کوٹری میں مت رکھو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، زیادہ دیر تک انتظار مت کرواؤ۔ ایک طویل عمر تک والدین کو اپنے بچوں کے بارے میں یہ شبہ رہتا ہے جو غلط ہوتا ہے، میرے بچے کے بھی ہونٹ کے دودھ کے ہونٹ اور دانت نہیں سوکھے ہیں، دودھ کے ہونٹ ابھی دانت ابھی نہیں گرے ہیں، میرے بچے کی عمر کیا ہے؟ لیکن جب بچہ کوئی ہنگامہ کر بیٹھتا ہے، زندگی کوئی نئی موڑ پر آ پہنچتی ہے، تو وہاں خون کے آنسو ہوتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں، میرے بچے نے بتایا ہی نہیں۔ شریعت نے ایک حد متعین کر دی، جب یہاں پہنچ جائے تو تم خود اس کے لیے اچھے رشتے کا انتخاب کرو۔ رشتے کا انتخاب کیا ہوگا؟ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ نکاح کے بعد انسان کی نگاہ پاک ہو جاتی ہے، نکاح کے بعد انسان کا ضمیر، اس کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے، نظریں انسان کی جھک جاتی ہیں، پست ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جہاں لڑکا ہو یا لڑکی ہو، نکاح کا وقت ہوا نکاح کر دیا جائے۔ جتنی کار فرمائیاں اس وقت بے پردگی کی ہے، بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب اس کا یہ ہے کہ نکاح میں تاخیر ہوتی ہے، پھر معاشرہ برباد ہوتا ہے، معاشرہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ بے پردگی کا سیلاب ہے جو اس وقت امٹ کر آیا ہے۔ یورپ نے جب صنعتی انقلاب میں قدم رکھا تھا، 300 سال تقریباً اسے ہوئے ہیں، ورنہ قریب تھا، لیکن جب وہ صنعتی انقلاب میں آگے آیا اور اس کا میدان بہت وسیع ہوا تو اس نے ایک عجیب بات کہی۔ اس نے دیکھا کہ زندگی مشکل ہو رہی ہے، زندگی کے اسباب مشکل ہو رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ مرد پر عورت کے کفالت کی ذمہ داری نہیں ہے، مرد خود کمائے، عورت خود اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ تو اس نے مرد نے عورت کو دھکے دے کر باہر نکالا اور عورت نے کمانا شروع کیا۔ اس میں ایک مقصد تو یہ پورا ہوا کہ وہ اس کی کفالت کے بوجھ سے آزاد ہوا، اور دوسرا مقصد یہ مکمل ہوا کہ جب عورت کمانے کے لیے بازار میں آئی ہے، جب وہ میدان میں اتری ہے تو ہوسناک نگاہیں بہلا کر پھسلا کر اس سے اپنا مطلب پورا کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ حالانکہ اللہ نے جو انسان کو مرد اور عورت میں تقسیم کیا ہے تو صنفی اعتبار سے بھی کچھ تقسیم ہے،
فکری اعتبار سے بھی تقسیم ہے، اس لیے ان کے احکام میں بھی فرق ہے۔ صنفی اعتبار سے وہ نازک ہے، فکر کے اعتبار سے اس کی سوچ الگ ہے، مرد کی سوچ الگ ہے۔ مرد جتنا تیز رفتار دوڑ سکتا ہے عورت نہیں دوڑ سکتی، مرد جتنے غم سنبھال سکتا ہے عورت نہیں سنبھال سکتی، ایک غم کے بوجھ سے نڈھال ہو کے رہ جاتی ہے، ضعیفہ اور بوڑھیا بن جاتی ہے۔ مرد ہے جو غم پر غم کھایا جاتا ہے، ستم پر ستم اٹھایا جاتا ہے، کاندھوں پر اٹھا اٹھا کر لوگوں کو قبرستان میں دفن کر کے آتا ہے، ایک آنکھ سے آنسو بھی نہیں ٹپکتا ہے۔ ایک عورت ہے جو کسی کو روتے ہوئے دیکھ کر آنسو نہیں روک پاتی ہے۔ دونوں کی سوچ میں فرق ہے، دونوں کے فکر میں فرق ہے، دونوں کی تحمل مزاجی میں فرق ہے، دونوں کی بناوٹ میں، ساخت میں لطیف فرق ہے۔ اسی طرح جب ان کی تمام سوچ میں اور ان کی بناوٹ میں، خلقت اور خلقت میں فرق ہے، تو اللہ نے ان کے احکام میں بھی فرق رکھا ہے۔ بتایا کہ یہ عورت ہے، اس کے کام کچھ اور ہے، اس کی سوچ کچھ اور ہے، اس کی ذمہ داریاں کچھ اور ہے، مرد کی ذمہ داری کچھ اور ہے، مرد کی سوچ کچھ اور ہے۔ دائرہ تقسیم کر دیا کہ یہ عورت ہے، یہ گھر اچھا سنبھال سکتی ہے، اسے گھر میں رکھا جائے۔ یہ بچوں کی تربیت اچھی طرح کر سکتی ہے، بچوں کی تربیت اسے دی جائے، بچوں کی تربیت اس کے ذمہ کی جائے۔ مرد نہیں کر سکتا، مرد کے ہاتھ میں ہمیشہ لکڑی، مرد کے ہاتھ میں ہمیشہ کوڑا ہوتا ہے، وہ غصے میں بھراتا رہتا ہے، اور غصے والے کے پاس عام طور پر تربیت نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے تربیت کی ذمہ دار ماں ہے۔ الرحمن الرحیم کی صفت ماں میں ہے۔ محبت بھرے انداز، جس کی محبت سے قدرت کی محبت کو سمجھایا جائے، وہ ماں میں ہے۔ اگر عورت کو کمانے کے لیے بھیجا جائے اور باپ کو تربیت کا ذمہ دار بنا دیا جائے تو پورا حلیہ بگڑ جائے گا، پورا معاشرہ بگڑ جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی دیکھو، باہر تم کمانے کے لیے جاؤ، کما کر لانا تمہاری ذمہ داری، گھر کو سیدھے طریقے سے چلانا یہ عورت کی ذمہ داری۔ دونوں کی ذمہ داری میں فرق ہے۔ یورپ نے اس لیے رکھا تھا کہ ہر جگہ، کیونکہ وہ ایک طویل عرصے تک باہر رہتا تھا، بیوی سے، عورت سے دور رہتا تھا، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ میں عورت سے قریب آ جاؤں، لیکن اب وہ اتنا قریب آیا کہ اس کو دور کرنا چاہتا ہے تو اس کی بس سے باہر ہے۔ اب وہاں قدم قدم پہ عورت ہے، اب بازاروں میں عورت ہے، اب دکانوں پر عورت ہے، اب مکانوں میں عورت ہے، اب ریلوے ڈپارٹمنٹ میں عورت ہے، اب کسٹم آفیسر عورت بن کر بیٹھی ہے، اب ایئر ہوسٹس اگر آپ جائیں تو وہاں بھی عورت ہے۔ اب کہاں عورت نہیں ہے؟ صرف وہاں عورت نہیں ہے جہاں عورت کو رہنا چاہیے تھا۔ گھر میں عورت کو رہنا چاہیے تھا۔ حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شب انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ اسے گھر میں رہنا چاہیے تھا، ہم نے ہی اسے باہر نکالا۔ ایک طویل عمر تک، لمبے عرصے تک تو خود والدین، بھائی برادران اس کو ساتھ میں لے کر گھومتے ہیں، اس کی پسند بگاڑتے ہیں، اس کو گھومنے کے اس طرح عادی بناتے ہیں کہ شادی کے بعد چند ہی لمحوں میں، چند دنوں کے گزرنے کے بعد وہ اپنے شوہر سے تقاضا کرتی ہے کسی پکنک کا، ہنی مون منانے کا، کسی پکنک پلیس پر جانے کی خواہش کا اظہار کرتی ہے۔ وہ شوہر اس کی مرضی کے تابع ہو کر اسے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس سے ساس اور اس کے خسر خوش دامن صاحبہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ادھر شکایت یہ ہوتی ہے کہ بچی ہے، نویلی دلہن ہے، اگر گھومنے جاتی ہے تو کیا شکایت ہے؟ وہ وہاں گھومنے جاتی ہے، وہاں اس کی نظر کہیں اور بھٹکتی ہے، وہاں شوہر سے انبن ہوتی ہے، یہاں ساس اور خسر یہ ناراض ہوتے ہیں، ادھر والدین ناراض ہوتے ہیں، پورا معاشرہ تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہم نے اس کو عادت ڈالا۔ اس لیے پردہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ پردے کی حفاظت کریں، پردے کا خیال رکھیں، پردے کی بہت اہمیت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے انہوں نے وصیت کی تھی
کہ میرے جنازے کو رات میں اٹھایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جیتے جی مجھے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا. میں چاہتی ہوں مرنے کے بعد میرے جنازے کو غیر محرم نہ دیکھیں. کوئی ہم میں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم نے زندگی میں جیتے جی اپنا چہرہ کسی غیر محرم کو نہیں دکھایا؟ عورت کی سب سے بڑی خوبی جو ہو سکتی ہے، وصف امتیازی جسے کہہ لیں، خاص شان جسے کہہ لیں، وہ اس کا اچھا کھانا اور اچھا پکانا اور اچھا پہننا اور گھر کو صاف ستھرا رکھنا، یہ اس کی ذمہ داریوں میں یقیناً شامل ہے. لیکن یہ اس کا وصف امتیازی، وصف مثالی نہیں ہے. اس کا وصف امتیازی وہ اس کا پردہ ہے. جو عورت باہر زیادہ رہتی ہے، باہر زیادہ آنا جانا کرتی ہے، وہ شوہر کی عاشق نہیں ہو سکتی ہے اور شوہر کی خادمہ نہیں بن سکتی ہے. جو عورت دوسروں سے ہنس کر بات کرتی ہو، وہ اپنے شوہر کا دل جیت نہیں سکتی ہے. جو عورت مکمل باہر ہی اپنا ذہن رکھتی ہو، تمام شاپنگ وہ خود جا کر بغیر کسی محرم کے کر لیتی ہو، بازاروں میں ہمیشہ جو نظر آتی ہو، وہاں اس کے ہاتھوں سے گھر میں بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے. جس عورت کا دل گھر میں اٹکتا ہو، اس گھر میں اچھے افراد پیدا ہوتے ہیں. جو عورت مصلے پر پڑی رہتی ہو، اس کے گود میں اچھے جرنیل جنم لیا کرتے ہیں. جس عورت کے ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے، اس کے گود میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا کرتے ہیں. جو عورت رات میں رویا کرتی ہے، اللہ اس کے پیٹ میں محمود غزنوی کو پیدا کیا کرتے ہیں. جس دن عورتوں کے ہاتھ میں تسبیح اور ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات اور ان کے قرآن کے اوراق پڑھتے پڑھتے بوسیدہ ہو جائیں گے، اس دن بابری مسجد آزاد ہو جائے گی، تعمیر ہو جائے گی، بیت المقدس آباد ہو جائے گا. بازآباد کاری کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہو جائیں گے. ہم نے آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، لیکن ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. اللہ کہتے ہیں میرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، ہر چیز کے خزانے. ہم کہتے ہیں اناج یہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کے پاس سے آتا ہے. دال کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے پاس سے آتی ہے. سویابین کون دیتا ہے؟ آپ بھی کچھ کہیں، کچھ میں کہوں. گیہوں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں. جوار کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں. باجرہ اللہ دیتا ہے. شکر، گنا، جتنی چیزیں یہ سب کون دیتا ہے؟ ہم نے کپڑے پہن رکھا ہے کپاس سے ہی بنے، کپاس کون دیتا ہے؟ یعنی کپڑے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اس سب کے خزانے اللہ کے پاس ہے. ہم چائے پیتے ہیں، پتی کون اگاتا ہے؟ اللہ اگاتے ہیں. ہم چائے پیتے ہیں، دودھ بھینس کے تھنوں میں سے نکال کر ہمارے برتنوں میں کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کینٹین پر کینٹین، ہوٹلیں پر ہوٹلیں قائم کرتے چلے جاؤ، تم کچن پر کچن بناتے چلے جاؤ، شادیوں پر شادیاں رچاتے چلے جاؤ. کسی شادی میں پلاؤ کے لیے ہم چاول کم نہیں ہونے دیں گے، کسی چائے کے لیے ہم دودھ کی کمی نہیں آنے دیں گے. کیوں؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. ہمارے پاس ہر چیز کے اتنے خزانے ہیں، اتنے خزانے ہیں، اتنے خزانے ہیں کہ مثال غلط ہے لیکن سمجھا دی جائے کہ ایک سوئی سمندر میں ڈال کر اس کے ناکے میں جتنا پانی لگتا ہے، اس پانی کے لگنے سے سمندر میں جتنی کمی ہوتی ہے، پوری دنیا کو ساری زندگی کھلا کر اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. تو کیا یہ صرف کسی کے خزانے اللہ کے پاس ہیں؟ نہیں، اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. اللہ کے پاس امام راضی کے خزانے ہیں، اللہ کے پاس امام بخاری کے خزانے ہیں، اللہ کے پاس امام ابو حنیفہ کے خزانے ہیں، اللہ کے پاس خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خزانے ہیں، اللہ کے پاس عبداللہ بن مبارک، فضیل بن عیاض اور سلطان صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خزانے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ میں رات میں دیکھتا ہوں، پوری دنیا پر نگاہ ڈالتا ہوں کہ آج کی رات جو میرے بندے اور بندی آپس میں ملاقات کریں گے، میں کسی فیکٹری میں یہ پرزہ ڈال کر صبح صلاح الدین ایوبی پیدا کر دوں گا، لیکن میں پوری دنیا پر نگاہ ڈالتا ہوں تو کوئی فیکٹری مجھے ایسی نظر نہیں آتی جس میں ابو حنیفہ پیدا کر دوں. میں جب ابو حنیفہ پیدا کرنے کا، جب صلاح الدین ایوبی کے پیدا کرنے کا میں فیصلہ کرتا ہوں
میں دیکھتا ہوں کہ جس کے پیٹ میں مجھے صلاح الدین ایوبی کو پیدا کرنا ہے وہ ٹی وی کے سامنے ریموٹ لے کر بیٹھی ہے، اس کے پیٹ میں پیدا ہوں۔ پھر جن لقموں سے، جو لقمے حرام کے ہوں، سود کے ہو، بیاج کے ہو، ایسے لقموں سے پلنے والی اولاد، ایسے لقمے جس پیٹ میں گئے ہو اس پیٹ میں اللہ اچھے لوگ تھوڑی پیدا کرتے ہیں، بلکہ علماء نے تو لکھا ہے کہ علم کے جو مداخل ہیں، مداخل کہتے ہیں داخلے کے راستے، علم کے مداخل زبان ہے، آنکھ ہے اور کان ہے، یہ علم آنے کے راستے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آنکھ غلط دیکھتی ہو، کان گانے سننے کی عادی ہو چکے ہوں، زبان غلط جھوٹ اور گالی گلوچ کرنے کی عادی ہو چکی ہو، تو اللہ ان راستوں سے علم نور ہے، اس لیے علم نہیں آنے دیتے ہیں۔ اگر غلط دیکھنے، غلط سننے، غلط کہنے کی وجہ سے علم نہیں آ سکتا تو پھر غلط کھانے اور سود اور بیاج اور انٹیس کا کھانے کی وجہ سے اس پیٹ کے برتن میں صلاح الدین ایوبی بھی نہیں آ سکتا ہے۔ غریبی دور کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ اپنی عورتوں کو نیلام کر دیا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگوں نے کہا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب عزت کی خاطر ہم ملک کو لٹایا کرتے تھے، عزت کی خاطر لوگوں نے ملکوں کو لٹا دیا، دولتوں کو آگ لگا دی، عزت کی خاطر آج دولت کی خاطر عزتیں لٹائی جا رہی ہیں، عزتیں لٹائی جا رہی ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں جا رہی ہیں غیروں کے پاس بچت گڑھ کے واسطے۔ لوگوں کا کہنا یہ کہ 50% اس وقت پورا شہر تو ایک طرف، ہمارا محلہ 50% اس وبا میں ڈوبا ہوا ہے۔ میں نے صاحب سے کہا کہ آپ تحقیق کرو کہ کون کون سے گھر ہے، آپ مجھے ان کی لسٹ لا کر دو، میں ان کو تنہا جا کر سمجھاؤں گا کہ یہ آپ اپنی عورتوں کے ساتھ، آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ کہاں جا رہی ہیں عورتیں، کیا کر رہی ہیں، کچھ تو رحم کھاؤ۔ پڑوس کا کوئی آدمی آپ کی عورت کو کچھ بول دے اور وہ دیکھ لے، بے پردگی کر لے، ڈائریکٹ گھر میں گھس آئے تو شور اور ہنگامہ ہو جاتا ہے، اور یہ اگر غیر مسلم کے ساتھ تنہا چلے جائے تو کوئی ٹینشن نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر کتنی برائیاں ہیں، کتنی برائیاں۔ حرام کی طرف انسان زیادہ لپکتا ہے، حرام کی طرف طبیعتیں زیادہ چلتی ہیں، تیزی سے چلتی ہیں، دوڑتی ہیں۔ جو لوگ صرف عورتوں کو بیاج دینے کے لیے شرط لگا رہے ہیں، انہیں اس پر کامیابی مل چکی ہے کہ عورتیں بہت جلد دل ہارتی ہیں، عورتیں بہت جلدی قسمت کا فیصلہ کر لیتی ہیں، وہ ادھر شوہر کو بھی خوش رکھے گی، ادھر بھی تعلق رکھے گی۔ جس کا دل کہیں اٹک جائے گا وہ اپنے بچوں کی تربیت پرورش نہیں کر سکتی، وہ بچوں کو قرآن نہیں پڑھا سکتی ہے، وہ بچوں پر دھیان نہیں دے سکتی ہے۔ پھر اگر وہ دھیان دے بھی لے تو جو لقمے اس کے پیٹ میں وہ عورت ڈال رہی ہے، وہ ماں باپ مل کر ڈال رہے ہیں، تو ان لقموں سے اچھے لوگ پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اچھے لوگ صرف صلاح الدین ایوبی کا نام نہیں ہے، اچھا وہ بھی ہے کہ جو بڑھاپے میں کام آئے۔ یورپ میں تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کو چائلڈ کیئر میں ڈال دیا کرتے تھے، اس کی پرورش کریں، بڑا ہو جائے تو دے دینا۔ بعد میں پھر اولڈ ایج ہوم بن گئے کہ بوڑھے جو ہو گئے ان کو وہاں بھیج دو، سینڈ ٹو اولڈ ہوم۔ ایک صاحب نے اپنے والد کو بھیجا تھا، اولڈ ایج ہوم کے جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے فون کیا کہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ خبر آپ کو سنائی جا رہی ہے کہ یور فادر از ڈیڈ، پلیز کم جسٹ، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جلد چلے آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ویری ویری سوری، بہت میں آپ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ میں آج بہت بزی ہوں، آپ سب کام نمٹا لیجیے، جو بل ہو جائے گا کفن دفن کا مجھے بتا دینا، میں پیڈ کر دوں۔ بچے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو آپ نے چائلڈ کیئر میں ڈال دیا تھا، اب آپ بوڑھے ہو گئے تو ہم آپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ایک روپیہ بھی کسی گھر میں سود کا چلا جائے تو اس سے اچھے اس کو چاہے مدرسہ پڑھا لیں، آپ قرآن یاد کرا لیں، حافظ بنا لیں، لیکن اس سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔
ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم غیر مسلموں کے درمیان جا کر ہماری عورتوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے بن جائیں، ہم چاہتے ہیں محلہ سنبھل جائے، ہم چاہتے ہیں حالات اچھے ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں حکومت قوانین اچھے نافذ کرے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خیال است و محال است و جنوں، ہم خدا خواہی وہ ہم دنیا دوں، یہ خیال است و محال است و جنوں۔ کبھی آگ لگا کر ٹھنڈک نہیں آئی ہے، کبھی زہر کھا کر زندگی نہیں ملی ہے، کبھی آم کے پیڑ کو سنترے نہیں لگے ہیں، برے اعمال پر کبھی جنت کے فیصلے اور راحتوں کے فیصلے نہیں ہوئے ہیں۔ یہ خدا کا قانون ہے کہ جو اس کو راضی کر کے رہے گا، اللہ جنت سے پہلے دنیا میں جنت کے مزے دکھا دیں گے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، مرد ہو کہ عورت ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا اور بڑا ماہر تعلیم، قانون ساز، وکیل ہو، ہم نیک اعمال کی وجہ سے ان کو دنیا کے اندر بہترین پاکیزہ زندگی یعنی جنت کی ہوائیں دکھا دیں گے۔ ہم چند وقت نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ جن گھروں میں ابھی بچت گھر چل رہا ہے، اللہ کے واسطے اس کو معذور کریں، کلوز کر بند کر دیں، نیل کر دیجیے، سونا گہنا زیور توڑ کر اس کو نیل کر دیجیے، اور سود کے حساب سے، سود کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں۔ دیکھیے محلے کے محلے نیلام ہو جائیں گے۔ یہ سود وہ ہے جو ٹرک بکوا دیا کرتا ہے، ایک کے دو نہیں کروایا کرتا ہے، یہ آٹو بکوا دیا کرتا ہے، ایک کے دو نہیں کروایا کرتا ہے، گھروں پر لون اٹھایا ہے تو ایک دن یہ گھر نیلام ہو جائے گا، محلوں کے محلے نیلام ہو جائیں گے، اور اگر یہ رہ بھی گیا تو عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، بچے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، 10 سال کے بعد فیوچر مسلمان کا پورا ظاہر ہو جائے گا، مستقبل برباد ہو جائے گا۔ اس کے لیے بے پردہ چند نظر آئی جو بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے تمہارا وہ پردہ کیا ہوا، بولا کہ مرد عقلوں پہ مردوں کی پڑ گیا۔ وہ پردہ کہاں گیا، وہ حیا کہاں گئی؟ اس سے باہر نہیں آتی۔ اس سے ہر وقت خدا کو یاد رکھیں، ہر حال میں خدا کو راضی رکھیں، ہر وقت خدا سے راضی رہیں۔ اللہ نے عرش پر لکھ رکھا ہے من لم یصبر علی بلائی، جو میری بھیجی ہوئی بلاؤں اور تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا، ومن لم یشکر علی نعمائی، جو میری نعمتوں کا شکر نہیں کرتا، فلیتخذ ربا سوائی، اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ کسی اور کو پروردگار بنا لے۔ حالات نمٹنے کے لیے، حالات پر قابو پانے کے لیے خدا کے احکام سے بغاوت کا اعلان کر دینا ہے، سود میں گر جانا خدا سے بغاوت کا اعلان ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر لینا، اللہ کے خلاف اعلان جنگ سے باہر نہیں آتی ہے۔ جہاں رہیں وہاں خدا کو یاد رکھیں کہ یہ خدا کا حکم ہے، یہ رسول کا طریقہ ہے۔ کعبے سے بت کدے سے کبھی بزم جام سے، ہم نے تجھے پکارا ہے ہر ایک مقام سے، ایسی بھی کچھ ایسی بھی کچھ بہاریں نظر سے گزر گئی، اب دل کانپتا ہے بہاروں کے نام سے۔ جن لوگوں نے وہ بہاریں دیکھی ہیں، میں نے وہ منظر دیکھے ہیں جس کے یہاں مہینے کی 16 لاکھ روپے پیمنٹ کی جاتی تھی، مہینے کی، جو اپنے گھر پر اپنی کمپنی میں کام کرنے والوں کی مہینے کی 16 لاکھ روپے تنخواہ تقسیم کرتا تھا، اس کا بچہ آج دوسرے کی طرف 8,000 روپے سے کام کر رہا ہے۔ یہ سود کی نحوستیں ہیں۔ اپنے تجربات پر ہمیں یقین ہے، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے کتنی خرابیاں ہیں، کتنی خرابیاں، صرف عورتوں کو سود دیا جاتا ہے۔ ان سے کہیے کہ ٹھیک ہے میری عورت کی جگہ پر میں آتا ہوں، گنج شہداء کے پاس، پرتواڑے میں، کبھی ادھر، کبھی جنگل میں، کبھی کسی کے سنسان ویران گھر پر، کہ مردوں کی حاضری کیوں بری ہے؟ دال میں کالا نہیں، پوری دال کالی ہے۔ ان سے کوئی شکایت نہیں، سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ یہ ہماری اپنی غفلت ہے، یہ ہمارے ضرورت سے زائد عیش کے نقشے ہیں جس نے ہمیں بالکل غافل بنا دیا، بلکہ ہماری غیرت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری بیوی جاتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہماری بہن اور ہماری بیٹی اور ہماری ماں جا رہی ہیں، اور پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کہاں گئی غیرت؟
یعنی کوئی شرارت کے ساتھ اگر چھیڑتا ہے تو ظلم کرتا ہے، اور محبت کے ساتھ اگر بلاتا ہے تو احسان کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں، میں آپ کو ڈراتا بھی ہوں، اور میں آپ کو اللہ کی وسیع جنت کی طرف آواز بھی دیتا ہوں کہ آئیے اللہ سے توبہ کیجیے، اس کو کسی نہ کسی طرح بالکل اس سے آزاد ہو جائیے، اس کو دور کر دیجیے، اس کی بلاؤں سے اپنے اور اپنے اہل کو بچا لیجیے۔ اللہ اس تقوی کی برکت سے وہاں سے آپ کو رزق عطا کرے گا جہاں کسی کی ذہن کی ذہنیت اور کسی کا وہم و گمان اور خیال تک بھی نہیں پہنچتا۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ لوگوں کو قدرت اور اللہ کی کبریائی سمجھ میں نہیں آتی۔ صحابی ایک جگہ پیشاب کر رہے، وہاں چوہے کا بل تھا، وہاں چوہا آیا، اس نے ایک سونے کی اشرفی ان کے پاس لا کر رکھ دی، پھر وہ اندر گیا، پھر لا کر رکھ دی، ایسی 16 یا 17 سونے کی اشرفیاں اس نے لا کر پھینکی۔ انہوں نے جمع کیا اور لے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے رسول یہ چوہے نے مجھے لا کر دیا سونے کی اشرفیاں، سونے کے سکے۔ آپ نے فرمایا تم نے اس میں ہاتھ ڈالا تھا؟ کہا نہیں، ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ کہا اسی نے لا کر دیا؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تمہارے لیے اللہ نے رزق کا انتظام کیا ہے۔ اللہ اس طرح بھی انتظام کرتا ہے۔ بچے پیدا ہوتے تو کیسے کماتے ہیں؟ ان کے آنے سے پہلے ماؤں کی چھاتیوں میں اللہ ٹفن کا انتظام کر دیتے ہیں۔ جو اللہ بچوں کو پالتے ہیں، جو اللہ پرندوں کو پالتے ہیں، جو ویل شارک مچھلی کو اللہ پالتے ہیں، جو اللہ ہاتھی کے پیٹ کو پالتے ہیں، کسی قسم کی ہڑتال، کوئی آندولن، کوئی احتجاج کی نوبت نہیں آتی۔ وہ اللہ اگر یہ انسان پرندوں کی طرح اللہ پر بھروسہ کر بیٹھے تو گھونسلوں کی طرح انسانوں کو اللہ پال کر دکھا دیں گے۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا۔ اور اگر اپنے پالنے کی ذمہ داری اپنے گھر پر ہم لے لیں، اپنے آپ پر لے لیں، اور اس طرح لیں کہ چاہے پھر دین باقی رہے، سلامت رہے یا اجڑ جائے، ہم پیٹ پالنے کے لیے کچھ بھی کریں گے تو اللہ گھر میں بٹھا کر بھی ہماری پگڑیاں اچھال لیں گے۔ اللہ ہم تمام کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے رزق کے صحیح کرنے کی، ہمیں اپنے معاشرے پر نظر ڈالنے کی، گھردار کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے خواتین کی صحیح اسلامی خطوط پر تربیت کی فکر اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔